کیا آپ بھی کبھی بیماری، کمزوری، بڑھاپے یا کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا آپ نے کسی کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ آخر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اس سے واقعی کوئی خاص رحمت نازل ہوتی ہے؟ کیا یہ ہر شخص کے لیے جائز ہے یا صرف معذور لوگوں کے لیے ہے؟ اور وہ کون سی غلط فہمیاں ہیں جو آج سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہیں؟ آج ہم قرآن کریم، صحیح احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی روشنی میں اس مسئلے کی حقیقت جانیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آج آپ کو ایک ایسی بات معلوم ہو جائے جو آپ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مزید قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، نماز اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم عبادت ہے جسے قرآن کریم میں بار بار قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہی ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال کے قبول ہونے کی بھی امید روشن ہوگی، اور اگر نماز ہی خراب ہوئی تو انسان کے دوسرے اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے گھر میں 3 عظیم نعمتیں نازل ہوتی ہیں، یا ایک ایسا راز ہے جسے زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھے۔ اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے تو اس کا مستند ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1291، صحیح مسلم حدیث نمبر 4۔ اسی لیے ہمیں ہر روایت کو تحقیق کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر کوئی شخص بیماری، کمزوری، بڑھاپے، چوٹ یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے کھڑا ہونے پر قادر نہ ہو تو اسلام اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر دین کو مشکل نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورۃ البقرہ 286۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام انسان کی طاقت اور استطاعت کو مد نظر رکھتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1117۔ یہ حدیث اس مسئلے کی بنیادی دلیل ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل طریقہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی اس پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عبادت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ اس کی حالت کے مطابق آسانی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی ایسے مواقع آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آخری ایام میں جب بیماری شدید ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھاتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیماری یا شدید کمزوری کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صحت مند ہے، آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے، تو پھر کھڑا ہو کر ہی نماز پڑھے، یا آرام کی خاطر فرض نماز بیٹھ کر بھی پڑھ لے تو اس سے درست طریقہ اختیار نہیں، کیونکہ فرض نماز میں بلا عذر قیام فرض ہے۔ البتہ نفل نماز کے بارے میں حکم مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں نصف اجر ملتا ہے، جبکہ اگر وہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس اپنے فضل سے پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ بندے کی نیت، اخلاص اور مجبوری کو خوب جانتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام صرف عبادت کا حکم نہیں دیتا بلکہ عبادت میں آسانی بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور یہ سوچ کر نماز چھوڑ دے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہ درست نہیں۔ اسلام کہتا ہے جتنا ممکن ہو اتنی ہی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں بیمار، مسافر، بوڑھے اور کمزور لوگوں کے لیے الگ الگ آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ہر بات کو تحقیق کے بغیر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی خوبصورت تصویر، جذباتی الفاظ یا کسی بزرگ کا نام لکھ کر فوراً یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ دین کا معاملہ تحقیق کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے جو بات بیان کی جا رہی ہے کیا وہ قرآن سے ثابت ہے، کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، کیا محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اگر نہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی شرم کی بات نہیں۔ اگر انسان واقعی معذور ہے، بعض لوگ بیماری کی وجہ سے، لوگوں کی شرمندگی کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی تکلیف بڑھا لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں رخصت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے، جیسے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ مسند احمد، صحیح ابن حبان۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مجبوری میں آسانی عطا فرمائی ہے تو اس آسانی کو قبول کرنا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے آسانی کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دین کو لوگوں پر بوجھ نہیں بنایا بلکہ ہمیشہ ان کی استطاعت کو سامنے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص، ایک بیمار عورت، ایک زخمی مجاہد یا کوئی کمزور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم نہیں رہتا۔ سوچیے اگر اسلام میں صرف کھڑے ہو کر نماز ہی لازم ہوتی اور کسی مجبوری میں بھی کوئی رعایت نہ ہوتی تو کتنے ہی بیمار اور بوڑھے لوگ نماز سے محروم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اپنے بندے کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ، بیمار یا کمزور شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اسے ہرگز طعنہ نہ دیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہو، اس لیے کہ وہ اپنی تکلیف کے باوجود بھی نماز کو نہیں چھوڑتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، عبادت کا اصل حسن اخلاص میں ہے، نہ کہ ظاہری دکھاوے میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشوع سے بھرا ہوا ہے تو امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہوگا۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص صحت مند ہونے کے باوجود صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی نمازیں پڑھے مگر اس کے دل میں اخلاص نہ ہو تو ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج ہمیں اپنے معاشرے میں ایک اور غلطی بھی نظر آتی ہے کہ بعض لوگ کسی بزرگ یا بیمار شخص کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھ کر فوراً ٹوک دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو ورنہ نماز نہیں ہوگی، حالانکہ شریعت نے ہر انسان کی حالت کو دیکھا ہے۔ اگر کوئی واقعی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا یا کھڑا ہونے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا شدید درد کی وجہ سے قیام ممکن نہیں تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز درست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ان کی طاقت سے بڑھ کر انہیں کسی چیز کا بھی مکلف نہیں بناتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو سکتا ہے لیکن رکوع یا سجدہ مکمل طور پر نہیں کر سکتا تو فقہا نے اس کے لیے بھی تفصیل بیان کی ہے۔ جو عمل جتنا ممکن ہو اتنا ہی کیا جائے اور جہاں مجبوری ہو وہاں اشارے سے نماز ادا کی جائے۔ اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام ہر حال میں نماز کو قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ نماز چھوڑنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں امت کو یہی تعلیم دی کہ نماز کسی حالت میں ترک نہ کی جائے، سفر ہو یا حضر، امن ہو یا جنگ، خوف ہو یا بیماری یا کمزوری، ہر حالت میں نماز کی کوئی نہ کوئی صورت باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو ہم نماز کی طرف رجوع کرتے تھے کیونکہ نماز دل کو سکون اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے بڑی پہچان اس کی نماز ہے۔ اگر نماز درست ہو تو زندگی کے دوسرے معاملات بھی درست ہونے لگتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ دنیا کے کاموں میں تو بڑی محنت کرتے ہیں لیکن نماز کے معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب صحت بہتر ہوگی تب نماز پڑھیں گے، کچھ کہتے ہیں ابھی وقت نہیں، کچھ کہتے ہیں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن یاد رکھیں شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی بہانے سے نماز چھوڑ دے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنا ممکن ہو عبادت کرتے رہو۔ اس لیے اگر آپ بیمار ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہے یا عمر زیادہ ہو چکی ہے تو مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری کو جانتا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے انہی آنسوؤں اور اسی درد اور اسی اخلاص کی وجہ سے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ پیارے ناظرین، ایک بات پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ لوگوں میں جو یہ الفاظ مشہور ہیں، جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کے گھر میں 3 خاص نعمتیں نازل ہوں گی، یا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ان الفاظ کے ساتھ کوئی صحیح مستند حدیث ثابت نہیں۔ اس لیے ہمیں ایسی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے بچنا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور سچ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ فضائل قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث، صحیح مسلم۔ سوچئے جب نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے تو پھر ایک مومن کیوں نماز سے غفلت کرے، خواہ کھڑے ہو کر پڑھے یا مجبوری میں بیٹھ کر۔ اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ آئیے ہم سب آج یہ عہد کریں کہ نماز کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنائیں گے۔ انشاءاللہ مستند دین سیکھیں گے، بغیر تحقیق کے کوئی حدیث یا روایت آگے نہیں پھیلائیں گے، اور اگر کبھی مجبوری پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرتے ہوئے نماز کو ہرگز ترک نہیں کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت کو پیدا فرما دے، ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے اور اسے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں شفا عطا فرما، اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں طاقت قوت عطا فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ہر حال میں تیری عبادت کرتے ہیں، خاص صحت مند ہوں یا بیماری میں، خوشی ہو یا آزمائش۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں پر ایمان، سکون کی برکت اور رحمت نازل فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور دین پر چلنے والے بنا، ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔